اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عمران حسین قادری شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو دلائل الخیرات شریف پر مبنی ہے۔ دلائل الخیرات کے مصنف یعنی لکھنے والے حضرت امام محمد المہدی، ان کا پورا نام حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے گا۔ آپ کا طریقہ شاذلیہ تھا۔ آپ کی کئی تصانیف یعنی کتابیں موجود ہیں گی۔ آپ نے احادیث کی روایات اور نقل تیار کی اور فقہ و تفسیر کی بھی تحصیل کی اور اس کی تعلیم عام کی دنیا میں، اور آپ کے کئی ہزار شاگرد تھے۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 12,665 آپ کے شاگرد تھے، اور جنہوں نے گناہوں سے آپ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی تھی۔ آپ فیض کا سلسلہ آپ سے جاری و ساری تھا۔ آپ سے بڑی بڑی کرامات اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوئے۔ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے بہت بڑے پابند اور عامل تھے، اور کثرت کے ساتھ اوراد و وظائف بھی پڑھا کرتے تھے، اور خدمت خلق کے لیے اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک مرتبہ آپ مراکش میں گشت کرتے کرتے شہر فاس کے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اور کنویں میں پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے کنویں میں پانی کا ڈول بھی ڈالا مگر پانی موجود نہیں تھا۔ ایک بچی قریب ہی 8 یا 9 سال کی عمر کی آپ کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ شیخ، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام سلیمان جزولی ہے اور ظہر کا وقت کم ہو رہا ہے گا اور پانی میسر نہیں ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ وہ لڑکی آئی اور جا کر اس نے کنویں میں تھوک دیا، جس کی وجہ سے کنویں میں اچانک پانی ظاہر ہوا اور پانی ایک دم جوش مارتے ہوئے چاروں طرف سے بہنے لگا۔ وہ لڑکی یہ کام کر کر فوراً چلی گئی۔ تو شیخ نماز سے فارغ ہو کر اس کے دروازے پر پہنچے اور کہا کہ پیاری بچی، تم کو خدا کی قسم جس نے تم کو پیدا کیا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کس طرح سے یہ نعمت حاصل ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں درود شریف پڑھتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامات عطا کی ہے۔ اور وہ درود شریف آپ نے اس سے لڑکی سے لے کر نقل کر لیا، اور وہ درود شریف بھی اس دلائل الخیرات میں آپ نے اختصار کے ساتھ جمع کر دیا اور اسے شامل کر دیا۔ آپ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وفات یکم ربیع الاول 870 ہجری میں ملک مقام سوس واقع بربر میں آپ کا فجر کی نماز میں دوسرے سجدے میں آپ کا انتقال ہوا۔ اسی روز ظہر کے بعد مسجد کے قریب ہی آپ کو مدفون کر دیا گیا۔ 77 سال بعد ایسا ہوا کہ مراکش کے بادشاہ نے آپ کی میت کو دوبارہ مقام سوس سے منتقل کروا کر ریاض الفردوس مراکش میں دفن کروایا۔ جب آپ کی میت مبارک کو قبر مبارک سے نکالا گیا تو آپ کے سر اور داڑھی کے مبارک کے بال اسی روز ایسا لگ رہا تھا کہ کتابوں میں یہ بات نقل ہے کہ جیسے کہ خط بنا ہو، اور بعض حاضرین نے انگلی سے چہرہ مبارک کو بھی دبایا تو یہ محسوس ہوا کہ تو خون اپنے مقام پر واپس آ گیا چہرے پر ہی، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ گویا ابھی آپ کو لٹایا گیا ہو 77 سال گزرنے کے باوجود بھی۔ تو آج بھی آپ کے مزار پرانوار پر حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کا مزار یا روضہ یہ لکھ کر آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے مزار کو دیکھ سکتے ہیں گے۔ وہاں یہ دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے، اور آپ بھی آج بھی اس کتاب کو پڑھنے کے مختلف طریقے رائج ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے گا کہ اس کے 8 حزب ہیں گے، اور اس میں
اللہ تعالیٰ کے نام بھی دیے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک بھی لکھے گئے ہیں گے۔ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں استغفار پہلے دیا گیا ہے، استغفار پڑھنے کے بعد اس کا پہلا حزب یعنی پہلا حصہ پڑھا جاتا ہے، پھر دوسرا۔ ہر روز آپ دنوں کے لحاظ سے ایک حزب یا ایک حصہ اس کتاب کا پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دنوں میں بھی آپ مکمل کر سکتے ہیں اور 8 دنوں میں بھی، یعنی پیر سے شروع کرنے پر، اور پیر کے دن ہی یعنی منڈے کے سے شروع کریں گے اور منڈے کے دن ہی آپ اس کا آخری حزب پڑھ کر اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک حزب پڑھ کر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کا جو بزرگان دین سے جو ہمیں طریقہ ملا ہے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ 9 ختم اس کے پڑھے جائیں۔ روزانہ ایک حزب، ایک حصہ اس کا پڑھا جائے ہر نماز کے بعد، اور 5 وقت کی نماز کے بعد ایک ایک حصہ پڑھا جائے، اور تہجد کے وقت تک 3 حصے اس کے پڑھ کر اسے مکمل کر لیا جائے، اور 9 دن یہ پڑھا جائے تو اس کا مکمل فیض حاصل ہوتا ہے گا اور اس کا سلسلہ فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کو قرضوں سے بچاتے ہیں، اور اگر قرض ہو تو قرض ختم ہو جاتا ہے اور رزق اس پر بارش کی طرح برستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی نسلوں سے ذلت اور رسوائی، پریشانیاں اور تکلیفوں سے اس پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اس کو ذلت کی موت سے بچائیں گے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں سے ولی پیدا فرمائیں گے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس کو انبیاء کرام کی زیارت ہوگی، اور انبیاء کرام کی دعاؤں میں انبیاء کرام اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گی۔ اور اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں جسے لوگ چاہتے ساری زندگی موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ مرادیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو لاعلاج بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے پڑھنے والے کو، اور اس کے رزق میں بے بہا برکت ہوتی ہے۔ اس کا دل اور چہرہ پڑھنے والے کا مبارک ہوتا ہے، اور اس کو اتباع سنت کی یعنی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے پڑھنے والے کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہو سکتی، اور اس کی موت بھی آسان ہو جاتی ہے، زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آخرت کے معاملات بھی اس کے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کے مسائل میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں میں یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ تو جو کوئی بھی درود شریف، چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، جو کوئی بھی یہ درود شریف دلائل الخیرات کی اجازت مجھ سے لینا چاہے تو واٹس ایپ پر میرے نمبر پر اپنا اور اپنا نام، والدہ کا نام مجھے سینڈ کرے، تو میں اس کے لیے اپنے بزرگوں کی طرف سے جو مجھے اجازتیں ملی ہیں وہ اجازت اس دلائل الخیرات کی یا کسی اور درود شریف کی ریاضت کی جو کوئی بھی حاصل کرنا چاہے مجھ سے، وہ واٹس ایپ پر اپنی والدہ کا نام مجھے بھیج کر فی سبیل اللہ اس کے پڑھنے کی مجھ سے اجازت حاصل کر سکتا ہے گا۔ جو بزرگان دین سے مجھے جو طریقہ حاصل ہوا اس طریقے کے مطابق میں اجازت کا عمل کر دوں گا، کسی دلائل الخیرات شریف کی بھی اور کسی اور درود شریف کی۔ تو جو کوئی بھی اس کی اجازت حاصل کرنا چاہے مجھ سے اجازت حاصل کر کے یہ پڑھ سکتا ہے گا، اور میرے حق میں بھی دعا فرمائے جو کوئی بھی یہ پڑھے دلائل الخیرات شریف، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔